آج ولاگ کے آخر میں چند بہت ہی اہم باتیں شیئر کرنے والا ہوں، اس لیے گزارش ہے کہ ولاگ آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 15,000 کرائے والے مکان کو چھوڑ کر 16,000 روپے ماہانہ پر نیا مکان کیوں لینا پڑا؟ آج کے ولاگ میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو مکان دکھاتا ہوں جس کے لیے ہم اس وقت ماہانہ 15,000 روپے کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ کمرہ میرا بیڈ روم بھی ہے اور گیسٹ روم بھی۔ اسی کمرے میں موجود الماری میں میری روح کی تسکین کا سامان رکھا ہے، یعنی خطاطی اور خوشنویسی سے متعلق کتابیں، رسائل اور وہ قیمتی مواد جس سے میرا شوق بھی جڑا ہے اور پہچان بھی۔ آن لائن ہینڈ رائٹنگ کلاسز بھی اسی کمرے میں بیٹھ کر دیتا ہوں۔ اب باقی کمروں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسرا کمرہ ہے جس میں بمشکل 3 چارپائیاں ہی آ پاتی ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2-4 افراد بھی یہاں مل بیٹھ کر آرام سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب آتے ہیں کچن کی طرف۔ یہ کچن اتنا چھوٹا ہے کہ ایک آدمی بھی بمشکل سے کھڑا ہو پاتا ہے۔ چونکہ یہاں گیس کی سہولت موجود نہیں، اس لیے اکثر پکائی کمرے میں رکھا گیا گیس سلنڈر استعمال کر کے کی جاتی ہے، جو یقیناً آسان نہیں۔ البتہ ایک سہولت یہاں بہتر تھی اور وہ پانی کی۔ ایک ہی نلکے سے بغیر بجلی استعمال کیے ہمیں بقدر ضرورت تازہ پانی مل جاتا تھا اور موٹر کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ نلکے کی سہولت نئے مکان میں موجود نہیں، جو ہمارے لیے ایک کمی ضرور ہے۔ چلیں اب اوپر کا بھی مختصر سا نظارہ کر لیتے ہیں۔ یہ چھت ہے جہاں روٹی پکانا خاصی مشقت کا کام بن جاتا ہے، اس لیے یہاں لکڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں کیونکہ ہر وقت گیس کا خرچ برداشت کرنا ہمارے بجٹ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب آپ احباب کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ 15,000 روپے ماہانہ اس مکان کا کرایہ مناسب تھا یا اس سے کچھ کم ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال کرائے کا مکان چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اپنے ذاتی گھر جیسا سکون کہیں اور نہیں ملتا۔ اللہ کریم ہر ایک کو اپنے ذاتی مکان کی نعمت عطا فرمائے اور ہمیں بھی وہ دن جلد نصیب ہوں، وہ بھی والدین کی حیات میں، کہ ہم دوبارہ اپنے گھر میں سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ یقیناً اسی روز کے لیے ہی ہم شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات نصیحت سمجھ لیں یا تجربہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا ممکن ہو خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی اصل خوشی اور غم کے شریک وہی ہوتے ہیں۔ باہر کے تعلقات اکثر مشکل وقت میں دن کے تاروں کی طرح اجھل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو سب سے پہلے وہی لوگ کنارہ کش ہو جاتے ہیں جن سے ہم نے سب سے زیادہ اخلاص رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو اس معاشرے میں کمزور نہ کرے، کیونکہ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں صلح کی بیٹھک کا مقصد اکثر کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا مختصر سا ولاگ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو فالو اور سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔